نفس کی صفائی کے لیے سینیٹائزر کا کام، نفس کی صفائی کے لیے کسی ایک بہت ہی صاف کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ نے ایک دن ایسا مقرر کیا ہے کہ جس میں سب کا حساب ہونا ہے، اس پر یقین رکھو، بحث بعد موت پر یقین رکھو اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو، یہ ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اس کی تصدیق فرمائی کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال اور خود ہی تصدیق۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا، علماء کرام جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات اور یہ کام کرو کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو اور استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت اس طرح کرو کہ جس کے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، میرے نہیں بلکہ یہاں بہت سارے علماء کرام مفتیان اعظام بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی بہت بڑی تعداد نے ان سے پڑھا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پورے دین کا خلاصہ تین چیزیں، پورے دین کا خلاصہ تین چیزیں، ایک ایمان اور دوسری چیز اسلام اور تیسری چیز احسان، کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ علماء کرام تو سب جانتے ہیں، لیکن علماء کرام کے ساتھ اور بھی بہت بڑا طبقہ ہے، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں حضور نے فرما دی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، پورے دین کا خلاصہ، ایک تو ایمان، ایمان صحیح ہونا چاہیے، دوسری چیز ہے اسلام، اور اسلام یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یعنی اعمال جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال، اللہ کے رسول نے اعمال سے تعبیر فرمایا، تو گویا کہ پہلی چیز ایمان جس کو عقائد بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری چیز اعمال یہ صحیح ہونے چاہیے، اور تیسری چیز ہے احسان۔ احسان کا دوسرا ترجمہ حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اکابر کا سلوک و احسان۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ احسان، اسی کا دوسرا نام تصوف، اسی کا دوسرا نام اخلاص، اسی کا دوسرا نام اخلاص۔ ہمارے حضرت مولانا ابو القاسم صاحب دعوت برکاتہ العالیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث حضرت فرماتے ہیں، انہوں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا، خود حضرت شیخ زکریا نے بھی لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ حضرت مولانا رئیس الاحرار لدھیانہ والے انہیں تصوف پر بہت اعتراض تھا۔ ایک مرتبہ وہ حضرت سے ملاقات کے لیے رائے پور جا رہے تھے اور دل میں یہ سوالات لے کر کے چلے کہ اگر حضرت یہ جواب دیں گے تو میں یہ سوال کروں گا، یہ سوال کریں گے تو پھر یہ جواب دوں گا، اور پھر اس کے بعد یہ اعتراض کروں گا۔ حضرت سے پوچھا حضرت یہ تصوف کیا بنا ہے؟ حضرت یہ تصوف کیا بنا ہے؟ دو لفظوں میں جواب دیا کہ تصحیح نیت کا نام تصوف ہے، نیت کی درستگی کا نام تصوف ہے۔ حضرت یعنی مسرد الہند امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ
الہیہ میں فرماتے ہیں، اس کے ترجمہ یہ کہ 3 چیزیں بنیادی پورے دین کا خلاصہ، ایک ہے ایمان، اور یعنی جو عقائد، ایمان کا ترجمہ عقائد، سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ اگر درست نہیں تو پھر سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ عقائد کی درستگی نہ ہو، وہ اگر خراب ہو تو پھر آدمی منافق بن جاتا ہے۔ عقائد اگر درست نہ ہو تو اعتقادی خرابی کی وجہ سے آدمی منافق ہوتا ہے، اور اعمال میں اگر درست نہ ہو تو آدمی شرک خفی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اعمال میں درستگی، تصحیح نیت، نماز پڑھ رہا ہوں تو کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کی نمازوں کو لپیٹ کر ان کے منہ پہ مارا جائے گا، اور کیوں؟ کہ جس کے لیے وہ نماز پڑھی تھی اس سے اس کا بدلہ لے لیں۔ نمازوں کے بارے میں ایک آدمی جنگ میں شہید ہوا، شہید کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا کر کے آیا؟ شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیری راہ میں اپنی گردن کٹائی ہے، میں نے اپنے آپ کو تیری راہ میں شہید کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کس لیے کیا؟ تاکہ لوگ بہادر سمجھے، اور اس بہادری کا بدلہ مل چکا، تمہیں بہادر کہا جا چکا، لہذا منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں اور گھروں، شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اگر نیت خالص نہیں تھی، نیت صحیح نہیں تھی، تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنا اونچا عمل اور نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ کے یہاں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ حضرت امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں تیسری چیز احسان ہے، تیسری چیز احسان ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے وقیر فن، سب سے اہم فن جن میں دونوں چیزیں آتی ہیں وہ ہے تصوف، وہ احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اخلاق کی درستگی ہوتی ہے، اس میں ایمانیات کو درست کیا جاتا ہے، عقائد کو درست کیا جاتا ہے، اور اعمال کو درست کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بنیادی کام اخلاق رذیلہ سے بچایا جاتا ہے، اخلاق حمیدہ کو پیدا کیا جاتا ہے، اور نیت کو خالص بنایا جاتا ہے۔ تو اخلاص للہیت یہی اصل تصوف ہے۔ مولانا مودودی صاحب آگے، علماء جانتے ہیں، مولانا مودودی نے کہا ایک تصوف 2 چیزوں کو لے لیا، جبرائیل نے جو سوال کیے وہ 2 چیزوں کو لے لیا، تیسری چیز کو انہوں نے کہا دنیا بیگم۔ یہ تصوف کوئی چیز نہیں، تصوف کیا کوئی چیز نہیں، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن اکابر علماء دیوبند پر قربان جائیے، انہوں نے جس طرح عقائد کو درست کیا، جس طرح انہوں نے اعمال کو درست کیا، جس طرح علماء دیوبند نے لوگوں کے عقیدوں کو سدھارا، جس طرح عقیدے کی پہرہ داری کی، اسی طرح انہوں نے اس میدان میں بھی جو ہے اس میدان کے اندر بھی ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ صحابہ کرام کے دور کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں تو سب سے بڑا مرتبہ صحابیت، شرف صحابیت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں۔ تو اس زمانے میں صحابی ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے، رسول اللہ کی بارگاہ میں تربیت پانے والے، حضور پاک علیہ السلام سے براہ راست استفادہ کرنے والے، وہ تو ایک دم قلوب بھی مجلہ، قلوب بھی ان کے مصفہ۔ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے ایسے نمایاں ہوتے تھے کہ ان کے قلوب بالکل صاف اور شفاف ہوتے تھے، علم میں گہرے ہوتے تھے، تکلف میں کم ہوتے تھے، عمل میں اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے۔ وہاں تو کوئی اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سب سے بڑے صوفی اور سب سے بڑے بزرگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود تھی۔ اس کے بعد میں زمانہ آیا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو بہت زیادہ اوامر اور نواہی کی پابندی کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقرب بنانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو عباد اور زہاد کہا جاتا تھا۔ عباد اور زہاد، بہت بڑے زاہد اور عابد یہ سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر ہر کس و ناقص عابد اور زاہد بننے لگے، لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، اور زاہدوں والا چولا پہن کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے لگے۔ اور پھر ایسا دور آیا
کہ جنہوں نے عابدوں میں اور زاہدوں میں اور ناہنجاروں میں کوئی فرق نہیں چھوڑا، وہ کام کرتے تھے کہ پوری انسانیت شرمناک ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند سے وہ کام لیا، اور ایسا یہ سلسلہ علماء دیوبند وہی اہل سنت والجماعت کہ جو صحابہ کرام سے لے کر کے دین کو چلے ہیں اور علماء دیوبند کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے تصوف کی بھی نوک پر فلک سنوارنے میں کافی عرق ریزی کی۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چاہتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا چاہتے ہیں۔ ہمارا بزرگوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ تمام اللہ کے ولی وہ اللہ کے قریب تو رہیں لیکن وہ نبیوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدائی میں دعویٰ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے بزرگوں کے واقعات سنیں گے، دوسرے برادران کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ پیر عبد القادر نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسی کی عقل میں آتی ہے؟ اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا تصوف ہمارا نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا تصوف یہ نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے اسی لیے کتاب لکھی اکابر کا احسان و سلوک۔ علماء کو پڑھنا چاہیے۔ میرے عزیز طلبہ اور بہت سارے میرے ساتھی، میں تو درخواست کروں گا اس کتاب کو آپ پڑھیں کہ کس طرح ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس تصوف کو تھامے رکھا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد درست کیے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے اعمال درست کیے، اور اس تصوف کے ذریعے سے اللہ اور اس کے اللہ کے درمیان میں بندے کا تعلق قائم کیا اور نیتوں کو سدھارا۔ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند۔ ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ ہمارے بزرگ ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ ہم ایسا دعویٰ نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ بالکل گمراہی کے اوپر ہے، ایک دم اس کی بنیاد گمراہی پر ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، سراخوں پر اللہ کے ولی ہیں، لیکن کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ شرع قاعدہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی نبی ولایت کے درجے سے خالی نہیں ہوتا۔ جو شرع قاعدہ کے طلباء وہ جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ولی جب نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو وہ خدا کا ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ ہے نہیں بات؟ جب وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو وہ خدا کا ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ بہرحال یہ کہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ہم ان کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، سارے ولیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے پاس جا کر کے ان سے مرادیں مانگنے لگے۔ یہی علماء دیوبند کا تصوف ہے۔ پھر کیا ہے تصوف؟ کیوں بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ایک بزرگ کی آمد کی خبر سنی تو مسجد بھر گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ ایمان بنیادی چیز عقائد درست ہونے کے بعد اعمال کی درستگی ہے، اور اعمال کی درستگی تب ہوگی کہ جب احسان ہوگا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہی احسان، یہی تصوف ہے۔ آج ایک بہت بڑی ہستی کہ جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کے عقیدوں کو درست کیا، لوگوں کے اعمال کو درست کیا، اور جن کے فیض سے بڑی تعداد میں طلبہ کی، علماء کی فیض حاصل ہوتی کرتی ہے، ایسی ایک بزرگ ہستی آپ کے درمیان میں آج تشریف فرما ہے۔ اس لیے اصالت پورہ کے رہنے والوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ چھوڑ دو آج اپنی دکانوں کو اور آ جاؤ، بند کر دو ان ہوٹلوں کو، اور ان چوراہوں پر کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ چوراہوں پر جمگڑا لگانے سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ آج ان بزرگوں کی بات کو سنو، اور ان بزرگوں کی بات کو سن کر کے اپنے دلوں کا صفایا کرو۔ ہمارے دلوں کے اندر جو گندگی ہے، ان بزرگوں کی بات سن کر کے اس دل کو صفائی کرو۔ آ جاؤ میرے بھائیوں، میں تم سے درخواست کر رہا ہوں، جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، اور جو ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا گھر کے نرم گرم بستر پر بیٹھے ہیں، میں اپنی ماؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ نکال دو گھروں سے اور بھیج دو ان کو اللہ کے گھر میں۔ آج اللہ کی رحمت اللہ کے گھر میں برس رہی ہے۔ ایک اللہ کا
ولی آج تمہارے گھر میں آیا ہے تو میں تم سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہے، لہذا آج اللہ کے ولی کی بات کو سنو۔ اس لیے میرے بھائیوں میں درخواست کر رہا ہوں کہ بہت جلد پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جلد سے جلد تشریف لے آئیں، اور بہت جلدی حضرت والا تشریف لانے والے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں میں نے آپ کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا مژدہ سنایا تزکیہ نفس کے بعد۔ جب نفس سدھر جائے گا، اصلاح ہو جائے، حضرت مولانا رحمت صاحب آپ آ جائیے، نہیں آ جائیے، آپ آ جائیے، اور بھی جو علماء کرام ہیں وہ آگے آ جائیں، آ جائیے۔ میری نظر کبھی کسی پہ نہ پڑ رہی ہو، کوئی ہمارے بڑے بزرگ علماء کرام مفتیان کرام وہ تشریف فرما ہو تو وہ آگے آ جائیں براہ کرم، یہ ہمارے لیے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، آ جائیں آگے آ جائیں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو جو بنایا خود اللہ نے بتایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ اس انسان کے اندر ہم نے اس انسان کو ہم نے ایسے بنایا کہ اس کے اندر یہ بھی صلاحیت رکھی کہ یہ گناہ کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ بھی صلاحیت رکھی کہ گناہ سے بچ کر نیکیاں کر سکتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا جیسے آدمی جب آٹا گوندتا ہے تو اس میں نمک ڈال دیتا ہے، اور وہ نمک آٹے میں ایک جگہ ڈال کے گوندتے گوندتے سب جگہ آ جاتا ہے، ساری روٹی جو بنے گی نمکین ہوگی۔ ایسا ہی انسان کا یہ جو پتلا ہے، انسان جسم یہ ڈھانچہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت گناہ کرنے کی بھی رکھی اور نیکی کرنے کی۔ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان کا خمیر بنایا اسی وقت میں دونوں چیزوں کو ملایا، اسی وجہ سے بندے کے اندر گناہوں کی کثرت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ بندہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہ کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرے تو پھر وہ نفس غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے بھی بڑی چیز کھلا ہوا دشمن سامنے ہوتا ہے تو بچاؤ کر لیتا ہے، جسے پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے تو اس سے بچتا ہے، ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ اس سے بچ جائے کہ میرا دشمن ہے۔ لیکن ایک دشمن ایسا کہ چھپا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کیا وار کرے گا، وہ ہے نفس۔ اس نفس کا یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آدمی کس وقت یہ آدمی کو پھنسا دے گا۔ یہ نفس اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی کا مژدہ سنایا، قد افلح من زکاہا اور قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، نفس کو صاف کر لیا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے کام نہیں کیا وہ نامراد ہوگا۔ ہمارے اندر کتنی برائیاں، غیبت یہ کیا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اسی طریقے سے سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، دل کے اندر کسی سے بغض نہ رکھو، دل میں حسد نہ رکھو، کسی کی طرف سے کوئی دل کے اندر تمہارے کینہ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ کیا ہیں؟ جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، اور لوگوں کو ستاؤ مت، کسی پر ظلم مت کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کا نفس جب موٹا ہو جاتا ہے ان چیزوں پر ابھارتا ہے، اور جب یہ نفس مغلوب ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصحاب الیمین ہیں، بہت سارے جو مقربین ہیں، بہت سارے محسنین ہیں،
اللہ کے اوامر، اللہ کی نواہی، ان سب کی پابندی کرنے کے بعد بندہ جب اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور بندہ اللہ کا قرب چاہتا ہے اور وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل پر ذکر اللہ کا استعلاء ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ کسی طرح اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بناتا ہے، وہ بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ میری طرف قریب آتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کی تمام باتوں میں جس طرح وہ چاہتا ہے ویسا ہی میں اس کا اسی طرح، یعنی جیسا میں چاہتا ہوں ویسا وہ بندہ کرنے لگتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر کو مان کر، نواہی سے بچ کر اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے نوافل، ذکر و اذکار اور تسبیحات کی پابندی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان بزرگوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ مثال حضرت نے لکھی کہ جیسے ایک آدمی بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور، لاٹھی کے سہارے چلتا ہے اور گھر تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، راستہ نہیں دکھ رہا، آنکھیں بھی کمزور ہیں، اس نے کسی سے کہا کہ بیٹا ذرا گھر چھوڑ دو، اس بزرگ کو پکڑ کر کے ایک نوجوان گھر چھوڑ کے آتا ہے، اس بزرگ کو پکڑ کر کے نوجوان گھر چھوڑ کے آتا ہے۔ اسی طرح اگر ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے اس دل کو بنانا چاہتے ہو اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اور بننا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا آنکھ بن جائے، اللہ تمہارا کان بن جائے، اللہ تمہارا ہاتھ بن جائے، تو پھر تمہیں کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا تزکیہ کرانا پڑے گا۔ یہ وہی احسان جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو حضرت جبرائیل کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ یا تو اس طرح عبادت کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہو۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ دکانوں کا حساب لگتا ہے، مشہور مثال ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام صاحب کو دھوکہ لگ گیا تو وہ رکعتوں کی گڑبڑ ہو گئی، حاجی جی بولے کہ 3 رکعت ہوئی ہے، سب لوگ جو ہے کچھ اور کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا 3 ہوئی، کہ کیوں؟ کہ میری 4 دکانیں 3 کا حساب ہوا ابھی تو یہ ساری مثالیں آپ جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا یہ حال، ہمارے عقائد کا کیا حال ہے، ہماری نوجوان بچیاں کالجوں میں جاتی ہیں اور غیروں کے پھندے میں پھنس جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا عقیدہ درست نہیں تو ہم نے اپنی بچی کو کہاں سے ٹھیک کر دیا، ہمارا جب بچہ درست نہیں تو ہمارے وہ نوجوان بچیاں جو کالجوں میں جا کر دوسروں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے اور رسول اللہ کیا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہے، تو پھر وہ جو ہے دوسروں کے چنگل میں پھنس جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کی تصحیح ہوتی ہے تصوف میں۔ بہت سارے آپ دیکھیں گے مسجد میں رہ کر بھی آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ رمضان مبارک میں آپ تماشا دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی خوب پڑھ رہے ہیں، لیکن جھگڑا کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ مسجد میں گالی دینا عام ہو گیا ہے، مسجد میں برا بھلا کہنا، لوگوں سے لڑنا عام ہو چکا ہے۔ کوئی رمضان خالی نہیں جاتا جہاں پر لوگوں میں جھگڑا نہ ہوتا ہو۔ کیوں بھائی؟ رمضان میں تو اللہ نے شیطان کو قید کر دیا، رمضان مبارک میں اللہ نے شیطان کو قید کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو قید ہو گیا، شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا، لیکن اس سے بڑا دشمن جو نفس یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم نے اس کو اتنا طاقتور کر رکھا ہے کہ ساری طاقت رمضان میں نظر آتی ہے۔ روزے کے باوجود، نمازوں کے باوجود جھگڑا، فساد اور گالیاں، مسجدوں کا احترام نہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر محنت نہیں کی، نفس کنٹرول میں نہیں آیا، اور یہ نفس کا جب تزکیہ ہو جائے گا تو پھر یہ واقعات پیش نہیں آتے، یہ واقعات پیش نہیں آتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی جو مجلس سجائی گئی ہے، اس
मजलिस में जो रौनक आपको नजर आ रही है, इस मजलिस का उन्वान है तज़किया नफ्स। इस मजलिस का उन्वान है तज़किया नफ्स। और असल हकीकत में तज़किया नफ्स क्या होता है वो हजरत आपको समझाए। मैं तो जो इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, ये उलमा बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं। देखो वही बात ये होती है, अज़ दिल खैज़त बर दिल रेज़त। जब तज़किया नफ्स हो जाता है, उसके बाद जो बात जबान से निकलती है वो असर करती है। इधर मैं भी बहुत देर से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा नालायक को बोले कोई असर नहीं पड़ता किसी को। और एक बात वही जिसका तज़किया नफ्स हो गया वो कहे तो लोग दहाड़े मार के रोते हैं, इतना असर दिलों पर पड़ता है। तो मैंने तो ये है कि एक मजलिस को जमाने के लिए कुछ बातें आपके सामने कही, और ये सब गोया कि मैंने उलमाए किराम के सामने अपना सबक सुना दिया, और इसलिए कह दी ताकि अल्लाह ताला मेरे भी दिल में उतार दे। असल चीज़ तो आप अब सुनेंगे जब हजरत वाला तशरीफ लाएंगे। हजरत वाला की शख्सियत से कोई वाकिफ ना वाकिफ नहीं, वो ऐसी शख्सियत इस हिंदुस्तान में मैंने ये सुना है कि सबसे पहले हजरत पीर फकीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ने उनको जो मलका अता किया, सबसे पहले हजरत वाला हजरत पीर जो है सलाउद्दीन सैफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनसे बैत हुए हैं। मैंने ये सुना है, और सबसे पहले उनसे उनका ताल्लुक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत को इतना फाफेज बनाया, हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब को, कि उन्होंने दारुल देवबंद आए तो वहां भी अपनी छाप छोड़ी, और जहां भी गए वहां उनका असर बाकी रहा, आज तक बाकी है। अल्लाह ताला उनके फैज़ को मजीद बढ़ाए। और आज उन्हीं के एक अजल्ले खुलफा, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती कि जिनसे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े तलबा और उलमा मुफ्तियान किराम उनसे फैज़ हासिल करते हैं। आज आपको उनसे कुछ सुनने की सआदत हासिल होगी, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनकर के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब बहुत जल्द हजरत वाला की तशरीफ आवरी होने वाली है, इंशाअल्लाह फिर बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बात का खुलासा ये है कि मैंने आपको बताया कि तीन चीज़ों का बुनियादी तीन चीज़ें इस्लाम दीन का खुलासा है। उनमें से एक चीज़ है अक़ाइद, उसकी तस्हीह, और दूसरी चीज़ है आमाल, उनकी तस्हीह, उसमें नियत की तस्हीह, और तीसरी चीज़ तस्हीह नियत, हर चीज़ में हर चीज़ की नियत सही हो जाए। और ये सब होता है इन बुजुर्गों के कदम के, इनकी जूती सीधा करने से। हज़रत वाला